بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، سب ہی کا کام اقامت دین تھا کہ دین کو قائم کرنا، دین کو کھڑا کرنا، بیسک بنیاد جو ہے انسان کی فلاح کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ اللہ کا دین ہی ہے جس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نبوت کو مکمل کیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے لوگوں کو اللہ کی حاکمیت الہیہ کے لیے لوگوں کو بتایا جائے، اور وقت کے جتنے بھی طاغوتی نظام ہیں ان کے مد مقابل دین الہی کی، اللہ کے دین کے نظام کی بات کی جائے۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئی تعلیمات کو امت پر لاگو کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وعظ مبارکہ، انہوں نے اپنا بیان مبارکہ اپنی امت کو سمجھایا۔ لیکن ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جس نے اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل طور پر، جو اقامت دین کا جو مکمل کام کیا، وہ صحرا جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے واحد خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پورے دین کو، مکمل دین کو اپنی لائف مبارکہ کے اندر اسلامی ریاست کا وجود بنا کر پورا کا پورا دین اللہ رب العالمین کا جو بھی احکامات الہیہ تھے، جس میں معاشرت تھی، معیشت تھی، سیاست تھی، سماجی نظام تھا، اور اللہ کا مکمل جو دین تھا، اس کو پورا کا پورا جزیرۃ العرب کے اندر لاگو کر کے یہ
اللہ کا جو کام تھا اس کو پورا کر کے دکھایا، اور اس کی گواہی باقاعدہ آخری خطبہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر تمام کے تمام صحابہ نے اقرار کر کے دکھایا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے پھر اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ آپ اس پر گواہ رہنا، اللہ آپ اس پر گواہ رہنا، اللہ آپ اس پر گواہ رہنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقامت دین کا مکمل قیام کا یہ وہ کام تھا جو نبوت نے آ کر پورا کیا، اور جزیرۃ العرب میں صحابہ کرام نے مکمل طور پر جو ہے اس کو لاگو کیا، اور خلفائے راشدین کا پیریڈ جو ہے ہمارے لیے عملی حکومت کا پیریڈ جو ہے وہ بنتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مبارکہ میں مکمل ہونے والا اقامت دین کا کام جو آپ نے اپنی لائف میں جزیرۃ العرب میں قائم کیا، اور صحابہ کرام نے فتوحات کر کے تمام کے تمام جتنے بھی ارد گرد کے سلطنتیں جو بڑی بڑی تھیں، سلطنت روم تھی، سلطنت ایران تھی، وہاں تک اس پیغام کو دونوں لحاظ سے مکمل کر کے دکھا دیا، اور ہمارے لیے خلفائے راشدین کی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف مبارکہ بنی، جو عملی نمونہ حکومت بنی، وہ دور نبوی تھا اور دور خلافت راشدہ تھا۔ ہم برملا طور پر آج بھی دنیا کے اندر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو دور حکومت ہے وہ ہمارے پیارے نبی کا ہے، ہمارا جو دور حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، اور یہ دونوں دور جو ہیں یہ عملی دور ہیں، یہ دور جو ہیں یہ سنہری دور ہیں۔ اگر آج کوئی اعتراض کرتا ہے یا کوئی یوں کہے کہ مجھے اپنا دور حکومت کوئی دکھاؤ، تو ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ دور صحابہ کو دیکھ لیں، دور نبوت کو دیکھ لیں، کہ یہ دور ہمارے نمونہ دور ہیں، اور ان دونوں ادوار سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں انکار کیا جا سکتا؟ جیسے آپ دنیا کی تاریخ میں دوسروں کی تہذیب و تمدن اور ان کے نظام حکومت کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں، تو اس طرح ہم اپنے اسلامی تہذیب و تمدن اور اپنی اسلامی حکومتوں کے متعلق برملا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اقامت دین کے ذریعے ہم اگر کوئی نظام لے کر آئیں گے تو ہمارے یہ نظام جو ہیں یہ عملی طور پر آ چکے ہیں، اور ان نظام حکومت کی برکات سے تمام کی تمام عوام، تمام کی تمام رعایا نے ہمیشہ امن بھی لیا، سکون بھی لیا، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی بھی نجات حاصل کی اور آخرت کی بھی نجات حاصل کی۔ آپ دیکھیں کہ ذکر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 آئے دنیا کے اندر، جو اللہ کی وحدانیت اور آخرت کا یقین اور نظام حکومت کے طور پر
اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے۔ آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، اور آخری خطبہ کے موقع پر بھی 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، مفہوم اسی طرح کا ہے کہ میں نے یہ پیغام تمہارے تک پہنچا دیا، اب تم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں پر نہیں بیٹھے۔ دیکھیں یہ برملا پیغام مبارکہ ہے، یہ کہ دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج نہیں بیٹھے۔ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام وہ وہاں سے پھر بکھر گئے، اور ایسے بکھرے کہ ساری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے، اور جہاں جہاں پر بھی گئے انہوں نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی باتیں کی، اور اپنے آپ کو عملی نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ لاتعداد علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسلام آیا، صحابہ کرام کے عملی کردار کو دیکھ کر اسلام آ گیا۔ ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اپنی حد تک جتنا کر سکتے ہیں اقامت دین کے لیے کام کریں۔ یہ یوں کہہ کر ہم ایک خیالی پلاؤ نہیں بنا سکتے کہ میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، میں تو ایک اکیلا آدمی ہوں، میری تو طاقت قوت ہی نہیں ہے کہ میں اقامت دین کا کام کر سکوں۔ یہ انتہائی طور پر یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ کام ہر بندے کا کام ہے، یہ کام ہمارے اوپر فرض عین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کام بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو، نبوت کے فرمان کو پوری دنیا کے اندر ہم نے جو ہے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو ہم نے اقامت دین کو نافذ کرانا ہے، کہ یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ ہم دنیا کے اندر شیطانی نظاموں کو ختم کرائیں، طاغوتی نظاموں کو ختم کرائیں۔ آج پوری کی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایسی مملکت نہیں موجود جہاں پہ پورا کا پورا اللہ کا دین جو ہے، اقامت دین مکمل طور پر نافذ ہو، چاہے اسلامی بلاک ہمارا کیوں نہ ہو۔ اس وقت دنیا پر تقریباً 1.5 ارب لوگوں مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اقامت دین مکمل کا مکمل جو ہماری ذمہ داری ہے، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے فرض کیا ہے، ہم اس معاملے میں دلچسپی نہ لیں، اور ہم صرف اپنے آپ کو روزہ، حج، زکوٰۃ پر اپنے آپ کو صرف رکھیں، اور خود بذات خود نمازیں پڑھتے رہیں یا نمازوں کی تلقین کرتے رہیں، نظام لٹتا رہے، لوگ لٹتے رہیں، نظام میں شیطانیت آ جائے، نظام میں سودی نظام آ جائے، نظام میں عریانی آ جائے، نظام میں فحاشی آ جائے، اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس خیال سے بیٹھے رہیں کہ بلی ہمیں نہیں دیکھ رہی۔ معزز سامعین، ہر حالت میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ
کہ میرے لیے تم کیا کر کے آئے ہو، اور اللہ کے لیے جو کرنا ہے وہ اقامت دین کا کام کرنا ہے۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی سطح پر کوشش کریں۔ ہم یہ ٹھیک ہے کہ ہم انفرادی طور پر اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی ایسی جماعت میں شامل ہو جائیں جو اقامت دین کا کام کر رہی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے کہنے پر کسی کی طرف جو ہے جائیں یا کسی جماعت میں شامل ہوں۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں، آپ کو کان بھی دیے ہیں، آپ کو ہاتھ بھی دیے ہے، آپ کو سوجھ بوجھ بھی دی ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں جو اقامت دین کے لیے کوشش کر رہی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔